بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بڑا اہم سوال آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی پیریڈز میں یا ڈیلیوری کے بعد جو نفاس کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان ناپاکی کے دنوں میں لڑکیوں کا قرآن کریم پڑھنا یا دوسری دینی کتابیں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا جواب انشاءاللہ دیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی ناپاکی کے دنوں میں، پیریڈز میں یا پھر ڈیلیوری کے بعد آنے والے ناپاکی کے ایام میں قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں۔ قرآن کریم کو چھونا، ہاتھ لگانا کیوں جائز نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ الواقعہ کی آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگوں کے سوا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسے ہی ایک روایت میں ہے، حدیث پاک ہے طبرانی کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، کہ پاک شخص ہی قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یعنی بات بالکل کلیئر ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ عورتیں چونکہ ان مخصوص دنوں میں ناپاک ہوتی ہیں پیریڈز کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، اس لیے ایسی ناپاکی کے دنوں میں قرآن کریم کو چھونا، ہاتھ لگانا درست نہیں۔ پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقرأ القرآن الجنب ولا الحائض، کہ جو حالت جنابت میں ہے، یعنی جس کو احتلام ہو گیا ہے یا جس کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی وجہ سے، فزیکل تعلق کی وجہ سے غسل کی ضرورت پڑ گئی، وہ حالت جنابت میں، تو جو حالت جنابت میں ہیں اور جو لڑکیاں حالت حیض میں ہیں، ان کا قرآن کریم پڑھنا درست نہیں۔ روایت میں بالکل کلیئر بات بتائی گئی ہے کہ حالت جنابت میں، حالت حیض میں قرآن کریم نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ناپاکی کے ایام ہیں، چاہے وہ پیریڈز ہوں، چاہے ڈیلیوری کے بعد آنے والے ناپاکی کے ایام ہوں، ان میں قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا اور بغیر دیکھے پڑھنا بھی درست اور جائز نہیں۔ البتہ اگر کوئی ٹیچر ہے، معلمہ ہے، پڑھانے والی خاتون ہے اور اس کو پڑھانا ضروری ہے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ قرآن کریم کی اگر تعلیم دے رہی ہے، قرآن کریم بچوں کو پڑھا رہی ہے، تو آیتوں کو توڑ توڑ کر پڑھے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، یہ قرآن کریم کی آیتوں کو توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے، تعلیم دے سکتی ہے۔ معلمہ اور ٹیچر کے لیے یہ رخصت ہے، یہ اجازت ہے، چونکہ اس کو پڑھانا ضروری۔ ایسے ہی اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی طالبہ ہے، چونکہ وہ حفظ کر رہی ہے، اس کو بھی روزانہ تلاوت کرنا ضروری ہے، روزانہ پڑھنا ضروری ہے، تو اس کو قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے دو طریقے بتائے گئے۔ اس کے لیے جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو وہ کسی کپڑے کا سہارا لے کر، کپڑے کے ذریعے سے کھول سکتی ہے، اور پھر کوئی پین لے لے یا قلم لے لے، اس کے ذریعے سے وہ قرآن کریم کی آیت پر اپنا وہ پین رکھ کے، اپنا قلم رکھ کے، زبان سے نہیں، دل میں پڑھنے کی اس کو اجازت ہے
اس طریقے سے وہ قرآن کریم کی آیتوں کو اور اپنے پڑھے ہوئے حفظ کو یاد رکھ سکتی ہے، دوہرا سکتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے، اپنی کسی فرینڈ سے یا کسی سے بھی قرآن کریم کو سن سکتی ہے۔ سننے سے بھی قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے بازو بیٹھ کے جو پارا اس کو یاد کرنا ہے، جو آیتیں اس کو یاد رکھنی ہیں، وہ آیتیں سن کے ان آیتوں کو محفوظ کر سکتی ہے۔ تو ٹیچر اپنی تعلیم کے دوران آیتوں کو توڑ توڑ کر پڑھے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ہاتھ لگائے بغیر کسی کپڑے سے قرآن کریم کو کھولے اور زبان سے نہ پڑھے، دل میں پڑھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو سن کر یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ تو قرآن کریم کا مسئلہ ہے۔ اور اگر بات ہے دینی کتابوں کی، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ احادیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں یا دوسری دینی کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو چھونا بھی جائز ہے، ان کتابوں کو پڑھنا بھی جائز ہے۔ احادیث اور عربی عبارتیں اگر لکھنی ضروری ہیں تو ایسی ناپاکی کے دنوں میں مخصوص ایام میں ان عربی عبارتوں کو، احادیث کو لکھنا بھی جائز ہے۔ البتہ اگر ان کتابوں کو پڑھتے وقت یا تفسیر کی کوئی کتاب پڑھتے وقت قرآن کریم کی آیت باضابطہ کہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر اس آیت کو چھونا جائز نہیں۔ ایسے ہی اگر کبھی قرآن کریم کی آیت کو لکھنے کی ضرورت پڑے تو اس ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی آیت کو لکھنا بھی جائز نہیں۔ تو بات دینی کتابوں کی ہے تو پڑھنا، اس کو چھونا اور ایسے ہی اس کو دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ البتہ آیتوں کا لکھنا جائز نہیں۔ آیتیں جہاں لکھی ہوئی ہوں اس کو چھونا درست نہیں ہے۔